الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عرصہ دراز سے ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے جاری و ساری ہے، اور درس قرآن ہمارا یہ سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 153 سے شروع ہوگا۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اور خالص قرآن مجید اللہ تعالی کی رضا کے لیے سمجھنا اور سمجھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کے لیے بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو لوگوں کے کثرت تعداد کو دیکھا جاتا ہے اور نہ قلت تعداد کی طرف نظر کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو خاص نظر ہوتی ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے پہ ہوتی ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے سو اس میں نیت کیا ہے۔ تو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو چاہے اس میں کرنے والا ایک ہو یا ہزاروں ہو تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اور اگر نیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو ایک دو کی بات نہیں، اگر لاکھوں کی تعداد میں کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو درس قرآن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ بس اس میں بات یہ ہے کہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ لینا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ اس محفل میں بیٹھتا سو وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آتی ہے، وگرنہ سارے ہیلے بہانے اور ہزار باتیں وہ چل جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی اور دلی محبت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق جو آیت نمبر 153 سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت پر یہود و نصارہ کی طرف سے ایک بڑا سوال تھا، ایک بڑا شبہ تھا کہ ہم اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر نہیں مانتے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ پیغمبر پہلے قبلے سے دستبردار ہو گیا کہ بیت المقدس جو شروع سے قبلہ چلا آ رہا ہے، اس پیغمبر نے وہ قبلہ چھوڑ کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ اگر یہ سچا پیغمبر ہوتا تو اسی قبلہ پہ رہتا جس پہ ہمارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ جو اس پہ نہیں رہا تو دلیل ہے کہ نعوذ باللہ یہ سچا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سیر حاصل 2 رکوع میں بحث فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ جو قبلہ تبدیل ہوئے بجائے اس کے کہ میرے پیارے پیغمبر کے لیے بات کی جائے کہ یہ تکذیب ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹ ہے اس لیے قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے پیغمبر کی حقانیت اور سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اس پیغمبر کا یہ جو قبلہ تبدیل ہوا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو فرمایا یہ تو پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس پر بحث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک خاص حکم ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ فرمایا تحویل قبلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ پر بڑے بڑے مصائب آئیں گے، بڑی بڑی تکالیف آئیں گی اور لوگوں کی طرف سے بڑے بڑے اعتراضات بھی آپ کو سہنا پڑیں گے۔ جب اعتراضات اور تکالیف آئیں گی تو پھر ان تکالیف کا آپ نے کیسے سامنا کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ان تکالیف کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی اور ساتھ میں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے 2 طریقے بھی بتلا دیے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرا پارہ اور دوسری پارہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة۔ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ایمان لانے کی بات میں بھی اور ایمان لانے کے بعد جو بڑا حکم آپ نے مانا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کے آپ نے بیت المقدس بیت اللہ شریف کی طرف رخ فرما لیا۔ تو اب مشکلات اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے
سو دو اصول بتائیں، ایک تکالیف میں صبر کرنا اور دوسرا نماز۔ صبر اور نماز، اور میں یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کروں، انہی کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، نماز اور صبر۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب صبر کیا ہے اور نماز کیا ہے؟ مدد چاہو، پہلے تو یہ حکم فرمایا استعینوا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ حکم فرما دیا کہ مشکلات کوئی بھی آ گئی، اس میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے چاہنی ہے، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور پھر مدد کے دو طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ فرمایا پہلا بالصبر، صبر کے ذریعہ سے۔ اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اب صبر عن معصیہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، تو سو یہ بھی صبر ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ پہلا طریقہ صبر کا۔ دوسری بات فرمایا صبر کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، اپنے آپ کو نیکی پر روک لینا، یعنی جتنا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اتنا ہی کام کرنا، اس سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں ہے۔ گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور نیکی اور اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پہ جتنے مسائل، جتنی تکالیف بھی زندگی میں آئی، اپنے آپ کو ان تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھنا، تو پھر یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے اعلیٰ حکم ہے صبر کا۔ یعنی تکالیف بھی ہے اور مصائب بھی ہے، ان مصائب اور تکالیف میں اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک عورت ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا، بڑا جناب زور زور سے رو رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کو حکم دو کہ صبر کرے، تکالیف اور مصائب آگے اب ان پہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ روتی جا رہی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے اللہ کے بندے، اگر تجھے تیرے ساتھ یہ مصیبت ہوتی تو میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کی بندی بتائے یہ کون ہے بات کرنے والا؟ کہ نہیں، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو یہ فرما رہے تھے کہ صبر کیجئے۔ اس وقت عورت بولی ہے، میرے پیغمبر کے پاس آ کے کہتی ہے اللہ کے پیغمبر معذرت نے کی، اور ساتھ میں فرمایا یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صبر اس کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی تکلیف آئی ہے اسی وقت صبر کرنا، جی اپنے آپ کو اسی وقت سنبھالنا، یہ نہیں کہ پہلے جی بھر کے جناب اللہ کی نافرمانی کر لے اور اس کے بعد کہیں گے اب تو میں نے صبر کر لیا۔ صبر اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی تکلیف آئی ہے اسی وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم پہ کاربند رکھنا۔ ہاں حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر آپ کو جمعے میں بھی سناتا رہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری سالوں میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے بیٹا عطا فرمایا،
جس کا نام اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا. 17 یا 18 مہینے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ رہے. حضرت ابراہیم کو بخار ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھوں میں اٹھایا اپنے بیٹے کو اور بڑا سخت بخار ہے حضرت ابراہیم کو. میرے پیارے پیغمبر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ابراہیم بیٹا اللہ کرے تو زندہ رہ جائے اور میں پیغمبر بھی اس بات کو خوشی کا اظہار کروں کہ میرا بیٹا بھی پیچھے میری ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے. ادھر باتیں ہو رہی ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں ہی حضرت ابراہیم کی روح قبض ہو گئی. میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا بیٹا وفات پا گیا. میرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ الفاظ آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مولا دیا ہی تم نے تھا اب تم نے واپس لے لیا ہے. جیسے تیری رضا میں پیغمبر اس پہ راضی ہوں. واپس کیا اور ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر کے آنسو بہ رہے ہیں. مسلسل زاروں قطار روئے جا رہے ہیں. بالکل خاموش ہے زبان سے کچھ نہیں کہا. مسلسل آنسو جاری ہے. صحابہ کرام نے دیکھا اور سوال کیا اور یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو آپ بھی رو رہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے الفاظ سنیے گا فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے اور میں ابراہیم بیٹا ابراہیم اللہ اکبر اور میں العین تدمع والقلب یحزن العین تدمع اور میں میرا بیٹا تیرے ساتھ جو میری محبت ہے آپ کی جدائی میں ہمیشہ میری آنکھیں بہتی رہے گی. والقلب یحزن اور میرا دل ہمیشہ تیری جدائی کے دکھ میں درد محسوس کرتا رہے گا. لیکن ولا نقول ما یسخط الرب میں کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. میں نے اس پر صبر کرنے کیا مطلب پر میں رونا یہ بے صبری نہیں ہے بلکہ اصل بے صبری کیا ہے کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہنا کہ جس سے بے صبری کا اظہار ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی تکالیف پہ صبر کر کے دکھایا ہے. پر میں رو لینا آنکھوں سے آنسو بہا لینا یہ بے صبری نہیں ہے. تو صبر ہے جیسے ہی تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آزمائش آ گئی اس پہ اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. غزوہ بدر کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ 313 لوگ مٹھی بھر جماعت آپ کی آپ اپنے ساتھ لے کے آئے لیکن انہیں فرما دے اگر یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. پہلی چیز فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. فرمایا میرا پیغمبر فرما دے اگر یہ پہلی چیز ان تصبروا اگر یہ صبر کریں گے وتتقوا اور تقوی اختیار کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد ان کے شامل حال ہو جائے گی. کیا مطلب انسان صبر کرے جتنے بھی مصائب اور تکالیف آ جائے فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے ان تکالیف میں اس بندہ مومن کی ضرور مدد فرماتا ہوں. جی تو فرمایا اہل ایمان تکالیف تو آئیں گی اللہ اور سورہ العنکبوت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا اہل ایمان آپ نے کیا سمجھ لیا ہے
کہ اگر آپ ایمان لے کے آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزماؤں گا نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان لاؤ گے، میں اللہ تعالیٰ کو مانو گے، میرے پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے تو پھر آزمائش تو ضرور بضرور ہوگی۔ پھر جتنا ایمان اور جتنے اللہ تعالیٰ کی قربت ہوگی، آزمائش بھی اتنی سخت لی جائے گی تاکہ نکھر جائے۔ سونا جس وقت بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اس کو اسی لیے بھٹی میں آگ میں جلایا جاتا ہے تاکہ ساری محل کچیل ختم ہو کے خالص اور کندم سونا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندہ مومن کی آزمائش اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ جو گناہوں والی آلائشیں، وہ جو مصائب اور تکالیف میں بے صبری کی وجہ سے گناہ ہوئے، وہ سارے ختم ہو جائے اور میرا بندہ مومن سونے کی طرح کندم ہو کے میرے پاس آ جائے۔ تو فرمایا ایمان لاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا تو ضرور ہے، ضرور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ پھر آزمائش میں تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ اگر مدد میری چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان تکالیف پہ صبر کرنا ہوگا۔ آگے آیات آ رہی ہے نا، اس میں اس کی اور وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا اگر میری مدد چاہتے ہو تو پھر والصلاۃ، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز اپنے اوپر لازم کر لو۔ میں اللہ تعالیٰ بن مانگے اپنی مدد آپ کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، جی بن مانگے مدد ملے گی اگر نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ اکبر، جی اب کیا ہے جی، مسائل اور تکالیف ہیں، ہر طرف سے آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور دل میں کبھی خیال نہیں آیا، کبھی سوچا نہیں ہے کہ آیا یار یہ جو تکالیف ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اصل سبب کیا ہے؟ اس سبب کو تو ڈھونڈنا چاہیے نا کہ یہ تکالیف کیوں آ رہی ہیں۔ یہ دو جملے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا انداز سورۃ حامی مشہور ہے غالباً، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور سورۃ روم میں 21ویں پارے میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور دنیا کائنات والوں، ساری دنیا میں جتنے بھی تکالیف انسان پہ آ رہی ہیں، جتنے بھی مصائب آ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے گناہ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ پر میں ان نافرمانیوں کی وجہ سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اب آزمائش آ گئی، وہ نافرمانیاں کیا ہیں؟ ان نافرمانیوں کی لمبی فہرست ہے، چاہے فرائض کو چھوڑا تب بھی نافرمانی، واجب کو چھوڑا تب بھی نافرمانی، پیغمبر کی سنت کو چھوڑا تب بھی نافرمانی بن گئی۔ فرمایا قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہیں، پیغمبر کی جتنی بھی سنتیں ہیں، فرائض سے تو حقوق اللہ پہلے نمبر پہ، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا وہ بندے پر ہے نماز ادا کرنا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سے بات یاد آ گئی ہے، مشکات شریف میں غالباً ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ آپ نے السلام سے ایک صحابی نے آ کے سوال فرمایا یا رسول اللہ بتائیے گا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور ہمارا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پہ یہ ہے، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ پہلا حق۔
اپنے رب جیسا کسی کو نہ مانے، جیسے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، مشکلات میں مدد کرنے والا، مشکلات میں جس کو دعا اور پکار مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ مانے۔ فرمایا یہ بندے پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ پر بندے کا حق کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حقوق سے پاک ہے، اس کے ذمہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، جو کچھ عطا کر رہا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ عطا نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی اگر وہ جو کھانا روک دے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ جو عطا اور نوازشات کیے جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے بندے کا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، شرک سے پاک زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں لے جائے۔ اللہ اکبر جی۔ تو یہ پہلا حق شرک سے بچنا، اگر شرک میں مبتلا ہوا تو بڑی نافرمانی ہو گئی۔ اب دوسرا حق حقوق اللہ میں سے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا زندگی میں ایک بار، صاحب نصاب ہے تو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہے، فرمایا حقوق العباد میں حق تلفی نہ کرنا، نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، نہ کسی کو زبان سے تکلیف دینا، نہ کسی کو اپنے جسم سے تکلیف دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن وہ ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل ایمان والا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے جسم سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی یہ کامل ایمان یہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم تو اپنا فرض سمجھتے ہیں دوسرے کو تکلیف دینا، جی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، نہ زبان سے معاف کرتے ہیں، نہ ہاتھ سے معاف کرتے ہیں، جی نہ غلط مشورہ دینے سے رکتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پتا کہ بھائی اس کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو نے غلط مشورہ دے کے اور غلط کام کر کے اپنا ایمان تو نے خراب کیے ہے نا۔ ہاں تو جتنے بھی فرمایا دنیا کائنات میں یہ مصائب اور تکالیف آ رہی ہیں، یہ کسی کا قصور نہیں ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فرمایا نماز نہیں پڑھے گا تو پھر رحمت کیسے آئے گی؟ نماز کا راستے نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے شامل حال ہوگی؟ نماز کی پابندی نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات میں مدد کیسے آئے گی؟ دو چیزیں خاص فرمایا صبر اور نماز، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی اعلیٰ قسم کو بیان فرمایا، جو صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ کون سی؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو اس آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اموات، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور پھر جہاد کرتے ہوئے جان دے دینا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا، اس سے اوپر اور کچھ نہیں ہے کہ جو انسان اپنی جان رب کے حوالے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی صبر کا اور درجہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ یہ بیان فرما دیا اور حکم یہ دیا، یہاں سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھ لیں
اور عقیدے کی بات بھی ہے، لازمی طور پر اس کو ذہن نشین کریں۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو آپ مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے شہداء کے بارے میں۔ اور دوسری آیت کریمہ وہ چوتھے پارے میں ہے سورۃ آل عمران میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہاں تو فرمایا نا ولا تقولوا، انہیں کہو نہیں، انہیں نہ کہو مردہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور چوتھے پارے میں یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، اس میں فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، دماغ میں خیال بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے۔ اب وہاں یہاں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور وہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے انہیں، ان شہداء کو اپنے رب کے ہاں وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت فرما دی کہ مردہ نہ کہو اور مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب مردہ کہنا نہیں ہے، مردہ گمان ہی نہیں کرنا، تو پھر وہ زندہ ہے تو کہاں زندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ آل عمران کی آیت میں فرما دیا بل احیاء عند ربہم، اگر وہ زندہ ہے تو کس کے پاس ہے؟ اپنے رب کے پاس ہے۔ یرزقون، وہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی، تو جیسے یہ نازل ہوئی نا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی جلد ثانی میں بھی حدیث موجود ہے، باقی تفسیر بیضاوی میں، تفسیر مظہری میں، باقی تفاسیر میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام بہت سارے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، اور آگے فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ بھی پڑھا ہم نے، انہیں دفن بھی کیا، ان کے بچوں کو ہم یتیم کہتے ہیں، اور ان کی عورتوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح بھی کر لیے، مطلب کہ ان کی تو شادیاں ہو گئی آگے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر ان کے بچوں کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ اور ان کی بیویوں نے آگے نکاح کیوں کیا ہے؟ ان کا مال وراثت کیوں بنا ہے؟ اگر زندہ ہے تو پھر زندہ کی تو وراثت نہیں ہوتی، وراثت تو مردہ کی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب، سبز پرندوں کے اندر اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ڈال دیا اور ان کو چھوڑ دیا جنت کے اندر، اور وہ سارا دن جنت کی سیر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے فرمایا کہ سونے کے کنادیل اگر سمجھ نہ آئے تو کیا کہیں گے انہیں، پرندوں کے پنجرے، فرمایا سونے کے چھوٹے چھوٹے کنادیل اور پنجرے لٹکے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، سارا دن جتنا مرضی وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو آ کے اس میں سکون آرام کرتے ہیں، جب وہاں کے آرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ باتیں بھی کرتا ہے اور پوچھتا ہے شہداء سے، فرمایا بتاؤ تمہیں کوئی حل تشتہون، تمہاری کوئی اور خواہش ہے، تمہیں کوئی اور چاہیے؟
اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو میں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. آگے سے شہداء جواب دیتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, آپ نے اتنی بڑی جنت ہمارے حوالے کر دی, سب کچھ دے دیا, اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ سوال کرتے ہیں, پھر تیسری دفعہ سوال کرتے ہیں. جب تیسری دفعہ شہداء سے سوال کرتے ہیں, شہداء آگے سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر آپ ہمیں دینا بھی چاہتے ہیں نا تو پھر ایسا کرے کہ ہمیں یہاں سے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, اسی جسموں کے اندر ہماری روحوں کو لوٹا دے اور دوبارہ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں اور پھر شہید ہو کے پھر تیرے پاس اسی طرح آ جائیں. اس لیے کہ شہید ہونے کا جو مزہ اور اس پر جو عظمت ہمیں ملی ہے وہ تیری جنت میں بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شہداء سے یہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہو گیا اور یہ میرا قانون اٹل ہو گیا کہ جو ایک دفعہ دنیا سے ادھر آ جائے آپ وہ واپس دنیا میں جا نہیں سکتا, واپس نہیں لوٹ سکتا. وہ اب تم ادھر آ جاؤ, یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا واضح فرما دیا کہ شہداء کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے یہ دنیا والی اور قبر والی ہے, یہاں زندہ نہیں بلکہ عند ربہم, کہاں زندہ ہے اپنے رب کے ہاں, اور وہ رب کے ہاں کہاں فرمایا وہ جنت میں زندہ ہے. کہاں زندہ ہے جی؟ جنت میں. یہ تو ہے نا حدیث پاک اور یہ آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شہید کا ذکر کیا ہے اور جیسے وہ شہید ہوا نا وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمایا. یہ ذرا دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. سورہ یاسین نکالے نا, اکثر لوگ صبح شام یا صبح کے وقت تو لازمی تلاوت کرتے ہوں گے. تو سورہ یاسین 23واں پارہ دیکھیں جی, شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کا ذکر فرمایا. 22ویں پارے کا آخری صفحہ دیکھیں نا, صفحہ نمبر بولے جی 398, صفحہ نمبر 398. بالکل مختصر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 دیکھیں نا, یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, میرے پیارے پیغمبر ان کے سامنے بستی والوں کی مثال کو بیان فرمائے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, جب ان کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جب ان کی طرف 2 رسول آئے. فَكَذَّبُوهُمَا, انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیج دیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, اس نے آ کر کہا میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. قوم والوں نے جواب دیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, کہ ہم آپ کو اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں لہذا تم رسول نہیں بن سکتے. وما انزل الرحمن من شيء, اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. ان انتم الا تکذبون, تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. رسولوں نے آگے سے جواب دیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم سچے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے. قوم والوں نے کہا انا تطیرنا بکم, آپ تو ہمارے اندر آ کر نحوس سے پھیلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. لئن لم تنتہوا, اگر آپ اس تبلیغ سے باز نہ آئے, لنرجمنکم, ہم آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, ہماری طرف سے آپ کو دردناک عذاب پہنچے گا. پیغمبروں نے جواب دیا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ تم کفر میں ہو, شرک میں ہو, تمہاری اپنے اعمال کی نحوست ہے.
اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اتنی بات کہ تم کو سمجھایا ہے ہم نے، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اب یہ تین پیغمبر قوم کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، قوم والے آگے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ اب اس کی اگلی بات، یہ مطلب کہ بستی نینوا بستی، اس میں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اب اگلی بات فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بالکل جناب جج سا آدمی ہے، ان پڑھ سا آدمی ہے، کوئی بھی جناب دنیا کی تعلیم نہیں، نہ دین کی تعلیم ہے، دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے تین لوگوں کو دیکھا اور باقی لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کے کہتا ہے یار کیوں انہیں مار رہے ہو، کیوں ان پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ قوم والے کہتے ہیں یار یہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہم انہیں مار رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے ہوا وہ بالکل جناب ان پڑھ دنیا کے اعتبار سے، آگے ہوں کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے کہتا ہے یار کیا کرتے ہیں، جھوٹے آدمیوں کے چہرے بھلا اتنے خوبصورت نہیں ہوا کرتے، یہ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اللہ کے پیغمبروں کی بات کو مان لو، ان کے پیچھے چلو۔ کیوں آپ ان لوگوں کی نافرمانی کر رہے ہو؟ من لا یسألکم اجرا، جو آپ سے کوئی بھی مزدوری نہیں مانگتے، یہ آپ کو بات بھی سیدھی بتا رہے ہیں اور آپ سے لیتے بھی کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جناب ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں۔ جب اس آدمی نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ پیغمبروں کی بات مانو، حدیث پاک میں اس آدمی کا نام آیا حبیب نجار۔ نجار کہتے ہیں دلکھان، وہ جڑے لکڑی کا کام کرے تھے دلکھانا والے، اور تاریخ میں تو یہ الفاظ میں لکھے کہ یہ اپنے کام کے جو اس کے اوزار تھے نا وہ بھی لیے ہوئے تھا ساتھ۔ وہ دلکھان کے کہڑے اوزار ہونے، تیسا، آری، یہ ساری چیزیں لیے ہوئے تھا اپنے کندھے پہ، اور قوم والوں کو کہتے ہیں جناب پیغمبروں کی اتباع کرو، پیغمبروں کی بات کو مان لو، یہ آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قوم والوں نے کہا اچھا تو جناب ہمارا کمیوں کے، چھوٹی قوم تھی نا، کہتے تو ہمارا کمیوں کے ہمیں بتائے گا کہ ہم ان کی بات کو مانے، بتانا تو نے ان سے کیا سمجھائے۔ اب وہ آدمی وہ حبیب نجار اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہے آگے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہتے کیا ہو گیا مجھے، میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، پر میں کیوں میں بناؤں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِالضُّرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی نقصان کا ارادہ فرما لے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوا نقصان مجھے ان کی شفاعت ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتی۔ ولا ینقذون، اور نہ یہ خود چھڑا سکتے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کروں گا تو اس وقت انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں واضح طور پہ گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم والوں سن لو، میں اپنے رب تو ایمان لے کے آیا، یہ تمام رسول ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں میں اسی پر ایمان لے کے آ گیا۔ قوم والوں نے جیسے یہ بات سنی ہے، قوم والے ساروں نے ان رسولوں کو چھوڑ دیا، کہتے پہلے اس سے دونوں ہاتھ کر لیتے ہیں، ہمارا
خدمتگاروں کے ہمارا کمیوں کے اتنی بڑی بات کر گیا کہ انہوں کے پہلے کسی سے ہم نمٹ لے، قوم والے اس کی طرف آئے، اس کو پکڑا اور ادھر سے شہید کیا، قوم والوں نے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ، کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں چلا جا۔ جیسے ہی شہید ہوا، اب حبیب نجار جو شہید ہونے والا ہے، اس کا جسم ادھر 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی روح نکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت میں پہنچا دیا۔ جنت میں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کے دیکھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، بڑے بڑے انعام و اکرام، کوئی ادھر سے خدمتگار آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، بڑی خدمتیں اور انعام و اکرام اور بڑا مقام ملا ہے۔ وہ جو جنت کو دیکھا نا، اب اپنی قوم سے میں آ گئی اور کیا کہتے ہیں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آئے کاش میری قوم تمہیں پتہ چل جاتا اس بات کا کہ میرے رب نے میرے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے بڑے عزت اور اکرام والے لوگوں میں جگہ بھی دے دی ہے۔ فرمایا لَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور تفسیر مصری والے نے لکھا اسی آیت کے بعد فرمایا وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا يُرْزَقُ۔ فرمایا کہ جس وقت وہ شہید ہوا اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں ہی زندہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کو کس نے بیان کیا؟ رب کے قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ادھر سے شہید کیا قوم والوں نے، ادھر میں اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں۔ جنت میں تو واضح ہو گیا، دونوں آیات کا ترجمہ سمجھ آ گیا، چوتھے پارے والی آیت کا بھی اور یہ دوسرے پارے والی آیت کا بھی، کہ یہ فرمایا نا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا کہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یا وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں۔ فرمایا وہ رب کے ہاں کہاں زندہ ہے؟ جنت میں۔ کہاں زندہ ہے جی؟ جنت میں۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دوسرا، پہلے تو یہ صبر کا اعلیٰ مقام بیان کیا نا، اب آگے صبر کا اس سے ادنا مقام۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، ذرا ان آنے والے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سنا دے۔ پیغام یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور اپنی جان میں کمی دے کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری اولاد میں کمی کر کے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ میرے پیارے، ان سے پوچھ لے، مت ان کے دل میں خیال ہو کہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور آگے جاتے ہمیں شہنشاہیاں مل جائیں گی، ہمیں جاتے ہوئے جناب آسانیاں ہوں گی۔ نہ میرا پیغمبر، کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں نے ان کو ضرور آزمانا ہے۔ دشمن کا خوف بھی ان کے دل میں ہوگا، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سرسبز و شاداب باغ میں جلا کے رکھ دوں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو کاٹ دیا جائے گا، اور میں ان کے اپنی جانوں پہ بھی ظلم سہنے ہوں گے۔
بتا ان کو اگر ادھر آ رہے ہو میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشوں میں تمہیں ضرور گزارنا ہے. پوچھا نا میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے. تو دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز. صحابہ کرام نے جواب دیا میرے پیارے پیغمبر اپنے رب سے ہماری طرف سے اعلان کر دے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھلا یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے. اگر یہ جان لے کے بھی وہ راضی ہو جائے تو پھر بھی ہمیں سودا مہنگا نہیں ہے. یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کو عرض کیا مولا جو کچھ بھی ہے جس طرح بھی ہے ہماری اولاد کو ختم کر دے, ہماری جان کے ٹکڑے کروا دے, سب کچھ برداشت ہے, لیکن اب آج ہے تو ہم اسے واپس ہم نے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر اعلان فرما دے اگر اتنا صبر کرنے والے ہیں تو پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی برکتیں بھی. اور حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ نے مانا فرمایا صلوات من ربہم ورحمہ. میں اللہ تعالیٰ ہر وقت تیرے صحابہ پہ شاباشی بھیجتا ہوں. جی شاباش میرے پیغمبر کے صحابہ, شاباش ابو بکر, شاباش عمر فاروق عثمان و علی, شاباش بلال, شاباش صہیب اور روم سے آنے والے, شاباش سلمان فارس کو چھوڑ کے آنے والے. اور میں اللہ تعالیٰ ان کو شاباشی دیتا رہتا ہوں, ان پر رحمتیں نازل کرتا ہوں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اعلان کر رہا ہوں یہی تیرے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مینار میں بنا دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار بھی بنایا. اور دوسرا مفسرین کرام نے مانا فرمایا مہتدون اے المفلحون. میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوں جب مسائل میں اتنا انہوں نے صبر کیا اب یہی لوگ کامیاب ہونے والے. جی تو صبر پر مسائل پر صبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, چاہے وہ جانی ہو, چاہے مالی ہو, چاہے مرتبے کی ہو, کسی کی بھی ہو, اور میں اس میں یہ الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ دیے ہی تو نے تھا اور لے ہی تو نے لیا ہے, اور یہ لے لیا تو کوئی بڑی بات نہیں, ہم نے بھی تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. یہ کلمہ استرجاعیہ اس لیے لازم فرمایا. کوئی بھی تکلیف زندگی میں آئے لازمی نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو اس وقت پڑھا جائے, وہ بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے. آپ علیہ السلام رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے چراغ بجھ گیا. چراغ جیسے بجھا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرماتے یا رسول اللہ یہ تو مرنے والے پہ پڑھا جاتا ہے, اس پہ کوئی موت آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا عائشہ چراغ کا بجھ جانا یہ بھی تو اس پہ موت ہے نا. جی جیسے انسان کی موت اس کی روح نکل گئی, اس کی زندگی کا چراغ بجھ گیا. کوئی بھی تکلیف آئے چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو, جیسے کوئی تکلیف آئے تو زبان سے کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی آگے فرمائیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ رسالت پر دوسرا شبہ, دوسرا سوال تھا یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے. اور شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر صفا مروہ کے درمیان وہ جو سعی کرتا ہے دوڑتا ہے حج اور عمرے کے دوران جو واجب ہے یا فرض کا درجہ ہے, تو سو یہ جو سعی کرتا ہے یہ بھی تو بتوں کی عبادت کے مترادف ہے. اصل کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ جس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ تھا کہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑوں کے اوپر
مشرکین مکہ نے اپنے دو خدا نصب کیے ہوئے تھے. جو صفا پہاڑی میں خدا تھا اس کا نام تھا اصاف، اور جو مروا پہاڑی میں انہوں نے خدا رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا نائلہ. مشرکین مکہ عورتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، عورتوں کے نام کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. عاشقانہ مزاج لوگ تھے نا بہت زیادہ. جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان اللہ ہی رحم کرے، اب تو نوجوانوں کی بات ہی نہیں رہ گئی. یقین جانے کہ کیا بوڑھے اور کیا چیزیں، اور بس اللہ ہی خیر کرے. یہ پچھلے دن چاچا بس آئے، ایک جھگڑا میرے پاس آئے، میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ جوڑ کے وہاں سے نکلا ہوں. بھائی اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. وہ جھگڑا ہی ایسا تھا کہ اللہ معاف کرے جناب، وہ ادھر چک کے رہنے والے لوگ تھے، اور جو کرنے والا کام تھا وہ کم و بیش تقریباً 70 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے کہا جی نہیں، میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں. تو کیا نوجوان اور کیا بوڑھے اور کیا رہ گئے، بس اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگا کریں. اس دور میں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے دے. اتنے بڑے بڑے فتنے آ گئے، یقین جانے کے وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہونے کی حالت میں سوئے گا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. یہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات و واقعات جس میں گزر رہی ہے نا، یہ چل رہی ہے. اور ایسے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے کوئی کام، کوئی فعل کچھ ایسا کر گزرتے ہیں کہ جسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اور چل میرا بھائی ایمان خارج، ایمان سے نکل گئے. اور پھر پچھلے دن میں ایک اور بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے انڈیا کے عالم تھے بہت بڑے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تنہائی دیتے ہیں نا، تنہائی انسان کو، اور تنہائی میں گناہ کا موقع میسر کرتے ہیں، یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کیا ہے اس ایمان کے امتحان میں کیا کرتا ہے یہ؟ اور پھر ساتھ میں وہ ایک حدیث بھی سنا رہے تھے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی بڑی بڑی ہوں گی. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تہامہ کے پہاڑ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، فرمایا جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی بڑے ڈھیر لائیں گے، اور جیسے آئیں گے نا فرمایا فکان ہباء منصورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دیں گے کہ جیسے تیز ہوا کے اندر راہ ہو جایا کرتی ہے، راہ ہو جایا کرتی ہے، ان کی نیکی ختم اڑا دیا جائے. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیوں ان کی نشانیاں ہوگی، کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی اللہ تعالیٰ کی حرام کی چیزوں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام کی ہے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، حرام کی ہے. میں کہتا ہوں اس دور میں اگر صحابہ کرام کو یہ حدیث سمجھ نہ آئی ہوئی نا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں یہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، صحیح سمجھ سکتے ہیں. یہ جو حضرت صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں نا، یہ ادھر موبائل یہ جو سامنے کھڑے ہیں، کیا اس میں علماء، کیا اس میں قاری حضرات، اور کیا اس میں عام آدمی، کیا کوئی بوڑھے، کیا نوجوان، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہوا. جیسے تنہائی میں ہوتے ہیں. اور پھر اس پہ الا ماشاء اللہ، اب ہزاروں کی بات نہیں ہے چاچا لے کر، کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا کہ جو تنہائی میں اس سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لاکھوں میں ایک ہوگا. ایک اور جملہ وہ فرما رہے تھے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی کے گناہ کا گواہ صرف رب ہوتا ہے، کہ اس تنہائی کے گناہ کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی گواہ نہیں ہوتا. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اچھا چلے، بات یہاں سے کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ عورتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، عورتوں کے نام کے بت بناتے اور ان کی بھی عبادت کرتے، کیونکہ عاشقانہ مزاج لوگ تھے. تو انہوں نے یہ نائلہ
ایک عورت کے نام پہ انہوں نے خدا اپنا بنا کے نا یہ مروہ پہاڑی پہ رکھا ہوا تھا، صفا پہاڑی پہ جو خدا رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا اصاف۔ پھر یہ جس وقت حج یا عمرے کو جاتے نا تو پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے، جب صفا سے شروع کرتے نا، شروع کرنے سے پہلے اس بت کو ہاتھ لگاتے، چومتے، کوئی سجدہ کرتے، پھر درمیان میں آ کر پھر کر میدہ والا بت جو تھا اس کو کوئی چومتا، کوئی ہاتھ لگاتا، کوئی سجدہ کرتا، تو یہ درمیان میں سعی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اپنے خداؤں کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ آپ علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا اور یہ جو بت تھے ان کو توڑ دیا، ختم کر دیا، تو آپ علیہ السلام کو حکم تو تھا ہی کہ بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے، تو صفا مروہ کے درمیان سعی تو کرنی ہے، دوڑ تو لگانی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا واہ جی واہ، اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو پھر ایسے کرتا جیسے ہم زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کی عبادت کے لیے ایسے کرتے تھے، یہ پیغمبر بھی تو ویسے کر رہا ہے، جب یہ کرے تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا، جیسے کہ آج لوگ طرح طرح کے کرتے ہیں، جی فلاں نے کیا تو ٹھیک ہے، ہم نے کیا تو غلط ہے، فلاں کر رہا ہے ہم نے بھی کر دیا جی۔ تو وہاں یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، ہم نے کیا تو کیا ہوا۔ جیسے کہ آگے یہ فلاں مولوی نے اپنی شادی پہ اور اپنے بیٹے کی شادی پہ مہندی کروائی، انہوں نے اپنی شادیوں پہ ڈھول بجوائے، گانے چلائے، جناب ڈانس کروائی، اگر ہم نے کروا دیا تو کیا ہوا؟ مولوی جائے جہنم میں، تجھے کیا ہے بھائی؟ تو نے اپنی قبر صاف کرنی ہے کہ مولوی کی قبر صاف کرنی ہے؟ فلاں نے یہ کیا، مولوی جو بھی کرے، آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا مولوی صاحب کا، آپ نے کلمہ مولوی کا نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے سنت کیا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے تو سنت کو دیکھنا ہے، مولوی کو نہیں دیکھنا جی۔ یہ مولوی تو اپنے پیٹ کو آگے رکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں، ابھی آخری بھوت آنے والی نہیں ہے جی، لکیے لکیے چوڑیاں نہ کھوائے، ٹھیک ہے۔ آج 27 ہے، 26 تھی میرا خیال ہے، کل 27 ہے جی۔ خیال کریں چاچے یونس، لکیے لکیے چوڑیاں نہیں کھاؤنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو مولوی تو یہ سارے دھندے کر جاتے ہیں اپنا پیٹ کے لیے جناب، جنہیں سب کچھ مل رہا ہے، بھلے وہ کیسے آپ کو سیدھی بات بتائیں گے۔ اگر سیدھی بتائیں گے تو ہارون اور مزدوری کرنی وہ سیکھ، یہ ذہن میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر کوئی نہیں کر سکتا جی۔ اچھا جی، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ تو مشرکین نے بعد میں یہ سارے کرتوت کیے اور اپنے شرک کے کام اس میں شروع کر دیے، یہ تو شروع سے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میرا پیغمبر یہ جو ان کے درمیان سعی کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے کر رہا ہے، نہ کہ شرک کی وجہ سے کر رہا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو شخص حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف کرے، دونوں کا یعنی چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، شاکر بڑا قدردان ہے۔ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ اور نوجوانوں اپنی جوانیوں کی قدر کرو اور اپنی جوانیوں کو ان بے قدرے لوگوں کے سامنے ضائع نہ کرو، ان بے قدری دنیا کے سامنے اپنی جوانی کے جذبات کو نہ بہایا کرو۔ جب بھی آنا، جب بھی کوئی بھی کام کرو تو اس قدردان خدا کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کی بھی قدر کرے گا، آپ کی جوانی کی بھی قدر کرے گا، آپ کے جذبات کی بھی قدر کرے گا۔ علیم، وہ جاننے والی ذات ہے کہ کون عمل کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء کو چھڑکائے، اور پھر یہ حکم عام ہے قیامت تک آنے والے جتنے بھی علماء ہیں جو جو اس آیت کے حکم کی زد میں آ رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے جھڑک پلائی ہے۔ کیسے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں اس چیز کو جو میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، واضح دلائل اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو چھپا جاتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا وہ عقیدہ توحید لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو چھپا جاتے ہیں۔ اب سن رکھے وہ لوگ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پہ لعنت برستی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور انسانوں کی بھی فرشتوں کی بھی اور سارے جنات کی بھی ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ جی جو کسی بھی وجہ سے مسئلہ حق چھپا جاتے ہیں نا، نہیں بتاتے، قرآن مجید کو نہیں بیان کیا، مسئلہ حق نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے دو ٹوک بات ہے، وہ میری لعنت سے بچ نہیں سکتے، ان پہ لعنت ہر حالت میں برسے گی۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہو گئی نا تو پھر وہ کیا کرے، مسئلہ حق پتا تھا نہیں بتایا، چھپا گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یار میں نے تو غلط کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں عالم ہوں، صاحب علم ہوں، تو پھر اب نا دو لوگ ہیں، ایک ہے عالم صاحب علم، اس سے گناہ ہو گیا، مسئلہ حق چھپا گیا، تو اب وہ کیسے اس کی توبہ ہوگی، یہ اس کی توبہ کو اللہ نے بیان کی ہے۔ تین شرائط ہیں، فرمایا الا الذین تابوا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرے، آئندہ یہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ تیسری شرط وَبَيَّنُوا، وہ جو مسئلہ حق چھپایا تھا اس کو بیان کرے۔ کیا کرے جی؟ صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ ہے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، نانا توبہ تب قبول ہوگی عالم کی کہ جو اس نے مسئلہ چھپایا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور واضح کرے کہ دوستوں پہلے مجھے یہ تحقیق نہیں تھی یا کسی وجہ سے میں نے یہ چھپایا ہوا تھا، سن رکھو مسئلہ حق یہ ہے، تب مزہ آئے گا جی۔ مسئلہ حق یہ ہے، اللہ اکبر۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بجرا والے اس وقت پڑھ کے آئے نا اور لوگوں کے سامنے مسئلہ حق بیان کیا، اور پھر وہاں بجرا کے لوگوں نے نکال دیا، کیونکہ خود بڑے جاگیردار تھے، اپنی زمینیں جائیدادیں تھی، اپنی جائیداد زمین میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں سے تو کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ تو ہمارے استادی تھے بڑے مولانا خلیل احمد صاحب، تو کہ اللہ انہیں جنت دے، ان کے والد تھے مولانا غلام یاسین صاحب، یہ پہلے وہاں بجرا میں ہی کام کر رہے تھے۔ تو استاد جی بتایا کرتے تھے کہ میں اس وقت تقریباً 7-8 سال کا تھا، 10 سال کا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، جب مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ شروع کیا نا، لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا صحیح طریقے سے، اور پھر سارے مخالف ہوئے انہوں نے نکالا، تو مولانا غلام یاسین صاحب اس وقت زندگی کے آخر میں تھے، آخری مطلب کہ بیمار تھے، اور زندگی کے آخر سارے زندگی کا عرصہ انہوں نے وہاں بجرا میں گزارا تھا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ جتنے بھی وہاں بجرا کے بڑے بڑے ملک برادری تھی نا وہاں کی، جن کی مسجد میں ہمارے والد صاحب امامت کرواتے تھے، ان کے پاس ہمیں بھیجا اور جا کر انہیں کہو کہ جو کچھ میں نے پہلے بیان کیا یا چھپایا وہ بات ٹھیک نہیں تھی، بات وہ ٹھیک ہے جو مولانا حسین علی بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں واضح طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں پہلے غلط ہوا، اب میں توبہ طائب ہو کے آپ کو سیدھی بات بتا کے جا رہا ہوں، اگر میں فوت بھی ہو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑنا، میں تمہیں واضح کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے بیان کر دے لوگوں پر، واضح کر دے۔ پھر فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جب یہ 3 شرائط پوری ہو گئی تب اس کی توبہ قبول ہوگی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گئی نا تو عالم کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس لیے کہ کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ اور غداری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے معافی دینی نہیں ہے۔ جس کی کفر پر موت آ گئی، شرک پر موت آ گئی، اس نے ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہنا ہے۔ زندہ رہے گا تو رب کی لعنت برستی رہے گی، اور مرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں رکھنے اور اسے کبھی بھی عذاب سے نکلنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 161 تک 63 آیت نمبر 163 تک ہمارا سبق آج پہنچے۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 سے دوبارہ سورہ بقرہ کا جو دعویٰ تھا کہ ساری کائنات میں ایک ہی اللہ تعالیٰ الہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ دوبارہ سے بیان ہوگا۔ اس کے نیچے پھر دلائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔